والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألف لام ميم. غلبت الروم. مغلوب ہو گئے رومی فی ادنى الارض قریب کی زمین میں. وهم من بعد غلبهم اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون قریب غالب بھی آئیں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں. للہ الامر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں معاملہ من قبل و من بعد اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ اور اس دن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ خوش ہو جائیں گے ایمان والے. بنصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ لا يخلف اللہ وعدہ وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ روم ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے 83 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. نزول کے اعتبار سے اس کا 84 نمبر ہے. اس کے اندر 6 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں. الف لام میم کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. لام سے مراد لطیف ہے. میم سے مراد مالک ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. لام سے مراد جبرائیل امین اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارکہ اب یہ حروف متشابہات میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی سے 2 بڑی حکومتوں کا تذکرہ ہے. نزول قرآن کے زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں. ایک ایرانیوں کی تھی. ان کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں خسرو پرویز یہ بادشاہ تھا ایران کا. یہ آتش پرست لوگ تھے اور ان کے نزدیک ہر عورت سے نکاح جائز تھا بغیر کسی تمیز کے. ماں بہن بیٹی پھوپھی خالہ سب کے ساتھ نکاح جائز تھا ان کے. اور ان کے مقابلے میں دوسری حکومت رومیوں کی تھی. روم کی تھی اور وہ عیسائی تھے. اہل کتاب تھے. تو وہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان مشرکوں سے قدر حال بہتر تھے. اس وقت شام، مصر، عراق، خلیج، فارس کی ریاستیں اور اس طرح دوحہ، دبئی، ابوظہبی، مسقط یہ سب رومیوں کے ماتحت تھی. یہ سب عیسائیوں کے ماتحت تھی. ایرانیوں نے حملہ کیا اور تمام ریاستیں ان سے چھین لی. یہاں تک کہ ہرقل روم کو قسطنطنیہ تک معدوم ہونے پر مجبور کر دیا. ایرانی خود باقی سارے علاقوں پر قابض ہو گئے. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم کہ مغلوب ہو گئے رومی. ایک طرف مشرک ہیں اور ایک طرف اہل کتاب ہیں. تو اہل کتاب مغلوب ہو گئے ہیں فی ادنى الارض قریب کی زمین میں. کیونکہ عرب کے ساتھ ہی علاقہ تھا شام اردن وغیرہ کا. تو وہاں تک ان کی رسول باقی رہ گئے تھے. باقی سارے علاقے ایرانیوں نے ان سے چھین لیے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرما دیا اہل کتاب کے ساتھ. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ان قریب یہ اہل کتاب مغلوب ہونے کے بعد غالب بھی ہو جائیں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں. یہ وعدہ کیوں ہوا؟ اس لیے وہاں پر ایک طرف تھے مشرکین، دوسری طرف تھے ایمان والے. ایک طرف تھے ایرانی آتش پرست، دوسری طرف تھے اہل کتاب عیسائی. مسلمانوں کی دلی محبت اور دلی حمایت جو تھی وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی. کیونکہ مشرکوں سے قدر حال بہتر تھے. کم سے کم کسی پیغمبر کے ماننے والے تو تھے.
کسی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ تو وہ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ، مشرکوں کی، مشرکین مکہ کی ہمدردیاں تھیں ایرانیوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ۔ جس وقت رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانیوں نے ان سے سارے علاقے چھین لیے تو مشرک ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے تھے، خوشیاں مناتے، اچھلتے اور کہتے کہ آج مسلمانوں کے حمایتیوں کو شکست ہوئی ہے اور کل ہم مسلمانوں کو بھی شکست دے دیں گے۔ مسلمان جن کے ہمدرد بنتے تھے، ہم نے ان کو ہرا دیا تو ہم ان کو بھی، مسلمانوں کو بھی شکست دے دیں گے۔ تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، اگلے چند سالوں میں یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے، مغلوب ہونے کے بعد تو پھر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو کیونکہ پہلے مشرکین مشرکتے تھے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے بازار میں کھڑے ہو کے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو چکا ہے کہ رومیوں کو شکست کے بعد ایک مرتبہ پھر فتح مل جائے گی، پھر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ابی بن خلف یہ بڑا بے لحاظ اور منہ کافر تھا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا بھی کہا اور اس وقت کہا کہ کیا کہتے ہو، رومی پھر غالب آئیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بری بات کا جواب تو نہیں دیا، لیکن اتنا رسول کیا کہ میں اپنے رب کے کلام پر مکمل یقین رکھتا ہوں، میرے رب نے وعدہ فرما دیا ہے تو وہ ضرور رومی اب غالب آ کر رہے ہیں۔ ابی بن خلف نے آگے سے کہا کہ کتنے سالوں میں؟ یہ لفظ بضع عربی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی زبان سے 4 یا 5 سال کا لفظ نکال دیا، کیونکہ وہ عرب سے جانتے تھے کہ اس کے اطلاق اتنے پر ہوتا ہے، تو 4 یا 5 سال کے اندر فرما دیا کہ غالب آ جائے۔ ابی بن خلف نے کہا کہ شرط لگا۔ اس وقت علی ابتدائی اسلام سے اتنا زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا، اس وقت یہ شرط لگانا جائز تھا، یہ دو طرفہ شرط ہوتی تھی۔ شرط یہ طے پائی کہ اگر اگلے 4-5 سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 یا 10 اونٹ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دے گا، اور اگر یہ وہ غالب نہ آ سکے تو صدیق اکبر 10 اونٹ یا 100 اونٹ دیں گے، اس کو ابی بن خلف کو دیں گے۔ تو یہ دو طرفہ شرط لگ گئی۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بات ہوئی ہے، میں نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگا دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے بضع کے بارے میں کتنے سالوں کا کہا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 4 یا 5 سال کا کہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے اندر کوئی تعداد متعین فرمائی نہیں ہے، تو آپ نے متعین فرما دی کہ ایسا نہ ہو کہ 3 سے لے کر 9 تک اطلاق ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ 5 سالوں میں فتح نہ ہو، 6 میں ہو جائے، 7 میں ہو جائے، تو آپ کی بات نیچے نہ ہو جائے۔ تو آپ ایسا کریں، جا کے شرط میں ترمیم کر دیں، آپ ان سے کہیں کہ 3 سے لے کر 9 سالوں کے درمیان اس مدت کے اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لے گئے اور ابی بن خلف سے کہا کہ شرط میں ترمیم کرتے ہیں، مدت 9 سال تک بڑھا دیتے ہیں، 3 سے لے کر 9 سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور یہ پھر شرط اس طریقے سے ہماری پوری ہوگی۔ یوں ہی ہوا۔ پھر ابھی 9 سال دور کی بات ہے، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ہجرت کے بعد دوسرے سال ہی مقام غزوہ بدر بھی پیش آ گیا، اور غزوہ بدر کے بعد اسی ساتھ ساتھ ادھر رومیوں کو بھی دوبارہ سے فتح حاصل ہو گئی، تو مسلمانوں کو دوہری خوشیاں مل گئی۔ ایک طرف تو جو پہلے رومی مغلوب ہو گئے تو بھی غالب آ گئے، اور ایک طرف سے مشرکین مکہ کو بھی مسلمانوں نے شکست دے دی، اور اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط پوری ہو گئی۔ غزوہ بدر میں ابی بن خلف جو مارا گیا تھا، جو کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط جیت چکے تھے، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ورثاء سے اور بیٹوں سے مطالبہ کیا کہ آپ کے والد نے یہ شرط لگائی تھی، اب شرط پورا کرو۔ لیکن وہ کافر تو تھے لیکن زبان کے پکے تھے، شرط لگاتے تھے تو بس شرط پوری کرتے۔ پھر ان کے ورثاء نے اور ان کے بیٹوں نے وہ شرط پوری کی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والے حکم کیے تھے۔ جب وہ لے کر حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ شرط لگانا حرام ہو چکا ہے، ناجائز ہو چکا ہے، اب اس شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور شرط کا مال استعمال کرنے کی تمہیں بھی اجازت نہیں، لہٰذا اب یہ اور صدقہ کر دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سارے صدقہ کر دیے تھے۔ تو یہ قرآن کریم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پھر پورا ہوا۔ تو اللہ نے رحیم اسی کی طرف اشارہ فرمایا، وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اگلے چند سالوں میں یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ،
اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے معاملات سارے، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوگا وہ سارے معاملات وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ اپنی حکمتوں کے مطابق جس کو چاہے گا فتح دے دے گا، جس کو چاہے گا شکست دے دے گا۔ وهو العزیز الرحیم بنصر اللہ ینصر من یشاء۔ مسلمان خوش ہوں گے اور مسلمانوں کو خوشی ایسی ملے گی، اور وہ خوشی کیوں ملے گی؟ مسلمان مسلم ایمان والے خوش ہوں گے کہ ایک تو ان کی طرف سے جو رومی ہیں ان کی حمایت یافتہ ہے، جن کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں وہ بھی جیت جائیں گے، اور مسلمان خود بھی بدر کا میدان فتح کر لیں گے۔ وَيَوْمَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو خوشیاں مل جائیں گی بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ینصر من یشاء اس کی مدد کر دیتا ہے۔ وَهُوَ العزیز الرحیم، وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ باقی بات